بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھتے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے ISI اور CIA کی ریلیشن شپ پہ، جو کہ کسی زمانے میں بہت ایفیکٹو تھی۔ جنرل مشرف کے دور میں جب افغانستان میں جنگ شروع ہوئی اس زمانے میں، یا اس سے پہلے جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں افغان جہاد لڑا گیا، تو اس وقت بھی CIA کی اور ISI کی کوآپریشن بہت زیادہ تھی۔ بیسیکلی ISI ہی افغانستان میں سارے آپریشنز چلا رہی تھی، جبکہ اس کو اکوپمنٹ، مدد، انٹیلیجنس کلیکشن وغیرہ میں CIA ہیلپ کرتی تھی۔ جنرل مشرف کے دور میں لازماً ایک کوآپریشن چل رہی تھی۔ افغانستان میں جو جنگ تھی، امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، اس کے بعد طالبان رجیم وہاں سے ختم ہو گئی، طالبان وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن مختلف دہشت گرد گروہ وہاں پہ موجود تھے اور ایک جنگ جاری تھی۔ سو پاکستان انٹیلیجنس کلیکشن کر کے تو اس میں امریکہ کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسامہ بن لادن کا بھی جب کیس ہوا تو انیشیل انفارمیشن پاکستان نے دی تھی، جو کہ ایک ٹیلی فون کنورسیشن تھی جو پاکستان نے پک کی، اور وہ اسامہ بن لادن کا جو معاون تھا، اسسٹنٹ تھا یا ان کا سرونٹ تھا، وہ تھا جس کا ٹیلی فون نمبر تھا، اور اس کو مزید ٹریس کرنے کے لیے امریکنز کو بتا دیا گیا۔ چنانچہ امریکہ اس پہ کام کرتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ امریکہ انٹیلیجنس انفارمیشن پاکستان سے لیتا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ تمام وہ انفارمیشن شیئر نہیں کرتا جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات تو امریکہ خود سری بھی کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا جس میں پاکستان کے 26 جوان ایک میجر سمیت وہاں پہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا اور امریکہ نے یہاں پہ ایک ریڈ کیا ہماری اجازت کے بغیر۔ اس وقت تک پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک اعتماد کی فضا تھی۔ امریکہ کی انٹیلیجنس ایکٹیویٹیز اس وقت بڑھی یہاں پہ جب آصف زرداری صاحب کے وقت میں، جب آصف زرداری پریزیڈنٹ تھے، اس کے وقت میں حسین حقانی امریکہ میں ہمارا امبیسڈر تھا، اور حسین حقانی وہاں سے دھڑا دھڑ بلیک واٹر کو ویزے ایشو کرتا رہا، اور نتیجہ یہ کہ پاکستان میں بلیک واٹر اور ان کی ایکٹیویٹیز کی بھرمار ہو گئی۔ CIA کے ایجنٹ بلیک واٹر یہ ہر طرف موجود تھے، یہاں تک کہ اسلام آباد میں بھی بعض جگہوں پہ انہوں نے گھر لیے اور ان کے گرد بیریئر بنا کے، خود بخود بیریئر بنا کے اپنے آپ کو محفوظ کر کے وہاں بیٹھ گئے، اور پاکستانیوں تک کا وہاں سے گزرنا مشکل تھا۔ جب اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا تو پاکستان نے یہ محسوس کیا کہ امریکہ نے ہمارا اعتماد کھو دیا ہے۔ اگر امریکہ پاکستان سے بات کرتا، اجازت لیتا تو بات اور تھی۔ ایک اعتماد تھا، تعاون تھا، امریکہ کے جہاز آتے جاتے تھے اور افغانستان سے ادھر آ رہے ہیں اسلام آباد سے افغانستان واپس جا رہے ہیں، اور کوئی چیکنگ نہیں تھی۔ وہ یہی تھا کہ مشاورت اور آنا جانا ہے۔ اسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے وہ ہیلی کاپٹر یوز کیے، لیکن اس دفعہ وہ ریڈ تھا جو کہ وہاں پہ انہوں نے کیا، ایبٹ آباد میں کیا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا، اور ریمنڈ ڈیوس بھی ایک ایجنٹ تھا جو کہ CIA کے لیے کام کر رہا تھا، اور حافظ سعید کے اوپر وہ نگرانی رکھ رہا تھا، اور جو 2 لڑکے اس نے یہاں پہ مارے وہ 2 اسی کے لیے کام کر رہے تھے، اس کے آگے سب ایجنٹس تھے، اور ان کو اس نے مار دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان کی ISI نے ان کا نیٹ ورک جو تھا CIA کا، اس کو توڑ دیا۔ کچھ لوگ پکڑے، کچھ مارے گئے، اور امریکنز کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ آپ کا CIA کا نیٹ ورک جو دنیا میں ہے، خاص طور پہ عرب ممالک میں، ہم اس کا کور بلو کر دیں گے، وہ لوگ پکڑے جائیں گے، بہتر ہے کہ آپ اپنے طور طریقے بدلیں۔ CIA کا جو اسٹیشن چیف تھا اسلام آباد میں، اس کو پیٹ میں کوئی عجیب و غریب قسم کی تکلیف ہوئی، اور خیال یہ تھا جو کہ امریکنز نے اندازہ لگایا
اس کو بڑی جلدی میں یہاں سے امریکنز نے ایویکویٹ کیا، اور ان کا اندازہ تھا، ان کا خیال تھا، کہنا یہ تھا کہ ہمیں شک ہے کہ CIA نے اس کو زہر دے دیا ہے، ISI نے اس کو زہر دے دیا ہے۔ ISI جو کچھ بھی کرتی رہی وہ پاکستان کے مفادات اور پاکستانیوں کے تحفظ کے لیے کرتی رہی۔ تعاون بھی امریکیوں کے ساتھ اس حد تک تھا جتنا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے اپنے ملک کے مفاد میں ہے، یا ہم بتا کے ان کو، یا جو تعاون کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنا کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ لیکن امریکہ کی ایکٹیویٹیز بڑھنے کے بعد یہاں پہ ISI نے پھر اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کا پتہ یوں چلا کہ CIA کا لیٹر ایک ان کے تمام بیسس پہ گیا جو بعد میں لیک ہوا، اور اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہوا تھا کہ CIA کے اکثر ایجنٹس جو ہیں ان میں بعض بڑے ٹاپ سیکرٹ ایجنٹس، وہ یا تو ISI نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے، یا ان میں سے کچھ مارے گئے ہیں۔ زیادہ تر ان میں سے وہ ہیں جو کہ ڈبل ایجنٹ بن گئے ہیں، اور اب وہ امریکہ کے مفادات کے خلاف ISI کی مدد کر رہے ہیں۔ سو ISI کی ایک دہشت ہوئی، پھیلی، اور تمام CIA کے تمام بیسز کو خط لکھا گیا کہ آپ نئے ایجنٹ بھرتی کرتے وقت احتیاط کریں، اور پرانے ایجنٹس جو ہیں ان کی مانیٹرنگ کریں، چھان بین کریں، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق ان میں سے اکثر اب ISI کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جس نے کہ افغانستان میں بھی بڑی مدد کی، اور اس وقت کے جو DISI تھے انہوں نے طالبان کی ایکٹیویٹی اور بعد میں امریکہ کے ساتھ معاہدہ جو ہوا ان کا، اس کو بڑی خوبی کے ساتھ ہینڈل کیا۔ امریکنز کو اس بات کا ہمیشہ شکوہ رہا، اور وہ آج بھی یہ شک کرتے ہیں کہ پاکستان کی ISI نے جو طالبان کو ہینڈل کیا وہاں پہ، اس کی وجہ سے امریکہ کو شکست ہوئی اور اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا، افغانستان سے نکلنا پڑا۔ پاکستان نے ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کے بعد امریکہ کو واضح طور پہ بتا دیا کہ اس کے بعد یہ تعاون نہیں ہوگا، اور پھر جو امریکہ کی سپائنگ ایکٹیویٹی تھی پاکستان میں وہ تقریباً ختم ہو گئی، کیونکہ پاکستان نے بہت سارے ایجنٹ پکڑ بھی لیے، اور پھر امریکہ کو اس چیز کے بارے میں واضح طور پہ کہہ بھی دیا کہ یہ ایجنٹس جو ابھی یہاں پہ ہیں ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سو جو امریکہ سے CIA چیف وغیرہ لوگ آئے ہوئے تھے وہ سارے یہاں سے بھاگ گئے۔ پاکستان نے جو CIA کا ان کا جو نیٹ ورک تھا جس سے وہ کمیونیکیٹ کرتے تھے اس کو ہیک کر لیا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے فورن سورسز جہاں جہاں تھے وہ پاکستان کے علم میں آ گئے۔ CIA آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں انٹیلیجنس کلیکشن، خاص طور پہ افغانستان کے نقطہ نگاہ سے جو ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہیں، اس کے نقطہ نگاہ سے آج بھی ان کو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ یہاں پہ ایکسٹینسو اپنا آپریٹرس اور سیٹ اپ رکھیں جو پاکستان میں اور افغانستان میں ان کو انٹیلیجنس ایکٹیویٹی ان کی چلا سکے اور ان کو انفارمیشن دے۔ لیکن پاکستان میں ISI کے کور کی وجہ سے یہ کام ان کے لیے خاصا مشکل ہو گیا۔ اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ یہ اب ان کے لیے آسان نہیں ہے، انہوں نے بعض پاکستانی لوگوں کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن ISI اس سے پوری طرح باخبر تھی، اور یہ اندازہ تھا کہ امریکہ ضرور کوئی نہ کوئی اور سورس ڈھونڈے گا۔ اس میں انہوں نے امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کو کانٹیکٹ کیا، وہاں پہ بعض لوگوں سے جو شاید اتنے سوجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے ان کو مسٹر کرنے کی کوشش کی، ان کو خاص طور پہ بعض خواتین کو وہاں پہ، لیکن یہ چیز جو ہے یہ بھی ان کو راس نہ آ سکی، اس وجہ سے کہ ادھر ISI اس معاملے میں پوری طرح چوکس تھی۔ پورا اندازہ تھا کہ جب اس ملک میں پاکستان میں ان کو سورسز نہیں مل رہے اور انٹیلیجنس ایکٹیویٹیز میں ISI آج حاوی ہے، تو یہ لازماً پاکستانی جو یورپ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں ان کو یا ان کی خواتین کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نتیجے میں پاکستان نے ان کا نیٹ ورک پکڑا
اور بعض لوگ جو کمپرومائز ہوئے تھے امریکہ سے یا ادھر ادھر سے یورپین کنٹری سے، انہوں نے یا تو والنٹریلی آ کے یہ چیزیں ڈسکلوز کر دیں، بتایا کہ ہمیں تحفظ چاہیے لیکن امریکہ ہمیں اس طرح یوز کرنا چاہتا ہے، اور اکا دکا جو کسی نے نہیں بتایا تو وہ بھی انفارمیشن کلیکشن کے ذریعے پتہ لگ گیا اور ان لوگوں کو بھی کمپرومائز کیا گیا۔ نتیجہ یہ کہ آج صورتحال یہ ہے کہ ISI اپنے معاملات میں نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ دنیا کی بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کاؤنٹر کر کے اپنے ملک کو انٹیلیجنس تحفظ مہیا کر رہی ہے، اس میں CIA خصوصی طور پہ۔ چنانچہ CIA اپنے بہت سارے آپریشنز میں برطانیہ سے یعنی MI6 سے مدد لیتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے لوگ تھوڑے بہت یہاں پہ ہیں، اور چونکہ ایک برطانوی لنکیج موجود ہے، برطانیہ میں پاکستانی بھی بڑے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو ملنے ملانے والا کوئی آتا جاتا ہو، لیکن پاکستان کو اس چیز کا علم ہے اور ISI اس کے معاملے میں بھی خاصی محتاط ہے۔ بہرصورت آپ نے دیکھا کہ یہ برطانیہ میں بیٹھا تھا الطاف حسین، تو ایکٹیویٹی بہت ساری اس کے تھرو چل رہی تھی، لوکل لوگ ہمارے بعض تعاون کر رہے تھے، اور اسی طرح نیٹ ورک مختلف جو کہ وہاں بیٹھ کے بعض غدار وہاں سے چلاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور معصوم پاکستانی کسی کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کھل جاتی ہیں کیونکہ ISI اس معاملے میں خاصی ایکٹیو ہے۔ اسی طرح ساؤتھ افریقہ ہے جہاں سے یہ کچھ کارروائی ہوتی تھی، وہاں بھی لوگ جا چکے تھے لیکن ان کے کور بھی مکمل طور پہ بلو کر دیے گئے۔ آج CIA اس معاملے میں اپنے آپ کو ISI کے اوپر ڈیپینڈنٹ سمجھتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ریجن میں پاکستان اور ISI کے تعاون کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی آج دنیا کی دشمنوں کی نظر میں کھٹکتی ہے، لیکن اپنے ملک کے لیے وہ ہر طرح کا تحفظ مہیا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔